بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین وحاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، دولت مند اور عقل مند بناتا ہے۔ کیا حقیقت میں رات کو دیر سے سونے اور دن میں دیر سے اٹھنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے؟ اور اس کے برخلاف کیا رات کو جلدی سونے اور دن کو جلدی اٹھنے سے صحت اچھی رہتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر ایک حیرت انگیز حیاتیاتی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے؟ یہ گھڑی بہت ٹھیک وقت بتاتی ہے۔ یہ حیاتیاتی گھڑی آپ کے بہت سے جسمانی افعال کو کنٹرول کرتی ہے، جس میں نیند کا وقت بھی شامل ہے۔ رات 11 بجے سے رات 3 بجے تک آپ کا زیادہ تر خون جگر میں جمع ہوتا ہے۔ خون جگر میں پہنچنے سے جگر کچھ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اہم وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا جسم فاسد مادوں سے نجات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب آپ کا جگر جسم میں دن بھر کے دوران جمع ہونے والے زہریلے فاسد مادوں کو توڑ کر ناکارہ بنانے میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس وقت نہ سوئیں تو آپ کا جگر زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا عمل صحیح طور پر انجام دینے سے قاصر رہے گا، انجام نہیں دے سکے گا۔ جگر کو یہی کام انجام دینے کے لیے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اور یہ آپ پر ہے کہ آپ جگر کو کام کرنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ 12 بجے سوئے، یعنی رات کے 12 بجے سوئے، تو جگر کو 3 گھنٹے ملیں گے۔ اگر آپ 1 بجے سوئے تو جگر کو 2 گھنٹے ملیں گے، اور اگر آپ 2 بجے سوئے تو پھر جگر کو زہریلے مادوں کی صفائی کے لیے صرف 1 گھنٹہ ملے گا۔ اور اگر آپ رات 3 بجے کے بعد سوتے ہیں تو پھر فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ سونے کے لیے یہی معمول برقرار رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں زہریلے مادے جسم میں جمع ہوتے رہیں گے۔ رات میں دیر سے سونے اور دیر سے سو کر اٹھنے سے آپ کے جسم کو فاسد مادوں کو خارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور آپ کا جسم اور بہت سے افعال نہیں کر پائے گا۔ رات 3 بجے سے صبح 5 بجے تک دوران خون کا زیادہ زور پھیپھڑوں پر ہوتا ہے،
اس لیے آپ کے لیے اس وقت ورزش کرنا اور تازہ ہوا میں سانس لینا بہتر ہے، اور آپ کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تہجد کی نماز پڑھیں، جسم کو توانائی سے بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہوا ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک بالکل تازہ ہوتی ہے، اور اس ہوا میں بے شمار منفی آئن ہوتے ہیں جو صحت بخش سمجھے جاتے ہیں۔ صبح 5 بجے سے 6 بجے کے دوران خون بڑی آنت میں جمع ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو فضلہ خارج کرنے کے لیے بیت الخلاء کا رخ کرنا چاہیے، تاکہ فضلہ آپ کی بڑی آنت سے خارج ہو جائے اور آپ کا جسم دن بھر زیادہ غذائیت جذب کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صبح 7 سے 9 بجے تک خون کا زیادہ تر بہاؤ معدے کی سمت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو ناشتہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے دن کا سب سے اہم کھانا ہوتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ ناشتے میں وہ تمام چیزیں ہوں جن سے آپ کے جسم کو تمام مطلوبہ غذائیں مل جائیں۔ اگر آپ ناشتے کا ناغہ کریں گے تو آپ کو مستقبل میں صحت کے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت اچھی رکھنے کے لیے جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور صبح کا ناشتہ بھرپور کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں۔ دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا اور صبح کا ناشتہ بھرپور کرنے کے بجائے رات کا کھانا بھرپور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہو اور اخیر عمر تک صحت مند رہے اور انہیں بیماریاں بھی کم ہوں، بیماریوں سے دور ہو، تو وہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ یہ معمول بنا لیں۔ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ رات کو دیر تک جاگنے والوں میں نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے کے امکانات 90% زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں کئی اور قسم کے امراض کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کیا رات کو جلدی سونا سنت ہے؟ علماء نے، مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد قصہ گوئی کی ممانعت اور جلدی سونے کی ترغیب وارد ہے۔ البتہ دینی امور، تعلیم، عبادت وغیرہ یا اہم دنیاوی امور، مثلا مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے حوالے سے مشورہ، عشاء کے بعد انجام دینا، اسی طرح گھر والوں کے ساتھ ضروری گفتگو کرنا یا گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کی ضیافت کرنا وغیرہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لہذا رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سونا مستحب ہے، تاہم عشاء کی نماز کے بعد دینی یا دنیاوی ضرورت کے لیے جاگنا بھی جائز ہے۔
جبکہ لایانی اور فضول کاموں یا گفتگو میں لگنا مکروہ ہے، اسی طرح کسی کام میں اس طرح لگنا جس سے فجر کی نماز قضا ہو جانے کا غالب گمان ہو، ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان رات میں جلدی سوئے اور رات کے اخیر حصے میں جلدی اٹھنے کی کوشش کرے۔ بڑی تعداد تہجد گزار بن جائے اور صبح کے اوقات میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالے تو انشاءاللہ ان کی صحت اچھی رہے گی اور اخیر عمر تک ان کی صحت اچھی رہے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جلدی سونے اور فجر کی نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کی عادت ڈالیں اور صبح صبح دکانیں بازار کھولیں۔ اس بابرکت وقت کی تجارت میں اللہ جل شانہ زیادہ نفع اور برکت عطا فرمائیں گے۔ موجودہ دور میں عشاء کے بعد دیر تک دنیاوی مشغولیات کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے، جس کے دینی و دنیاوی مفاسد عیاں ہیں۔ نیند اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی ضروری ہے۔ نیند اللہ جل شانہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج ہو یا تعلیم ہو، ہر کام متاثر ہو جاتا ہے۔ بدن کو آرام و سکون پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ نیند بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کو کتنا سونا چاہیے، کتنے گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے۔ عمر کے مختلف ادوار کے اعتبار سے انسان کو نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے۔ ہر انسان اتنے گھنٹے سوئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ طبی ماہرین کا ماننا ہے، طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سال سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے کم سے کم 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ نیند کا بہترین وقت بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں رات دیر تک جاگنے اور پھر دوپہر چڑھے تک سونے کا معمول عام ہوتا جا رہا ہے، جو نہ صرف شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ ہے بلکہ طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد آرام کریں کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، رات کو بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کو کمائے تو حرج نہیں، جیسے رات کی نوکریوں والے، لیکن کوشش یہ ہو کہ رات میں آرام کرے اور دن میں اللہ جل شانہ کے رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ آخری مجبوری کی حالت میں رات دیر تک جاگے، ورنہ اپنا معمول یہ بنائے کہ عشاء کے بعد جلد سے جلد سونے کی فکر کریں اور صبح جلد سے جلد
اٹھنے کی فکر ہو، اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے تا حیات قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔